ایک تو یہ کہ SOPs کا خیال نہیں رکھا, مارکیٹس میں شاپنگ کے لیے بھیڑ اکٹھی ہو گئی, اور پھر لوگ اپنے اپنے دیہاتوں میں جب گئے تو عید کے جو خوشیوں میں جو SOPs وہ لوگ بالکل بھول گئے, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا, اور آپس میں گلے ملتے رہے, عید کی مبارکبادی تو دیتے رہے. عید کا پر مسرت موقع تھا اور آگے بھی انشاءاللہ آئے گا, لیکن اس میں ہمیں خدشہ تھا, اور ہم نے بارہا بتایا, بلوچستان گورنمنٹ نے, وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے خود لوگوں سے گزارش کی کہ عید کے لیے وہ لوگ جو کوئٹہ میں مقیم ہیں یا شاپنگ کی غرض سے یہاں پر موجود تھے, وہ اپنے دیہاتوں میں کم از کم نہ جائیں, عید سادگی سے منائیں. گو کہ ہم نے جو وہاں پہ ٹھیلے ہیں, جھولے ہیں, ان پہ پابندی لگا دی تھی, لیکن اس کے باوجود جب لوگ اپنے ڈسٹرکٹس میں واپس گئے تو پھر کورونا کا اسپریڈ جو ہے وہ سرج میں بدل گیا. عید سے قبل بلوچستان میں 10 ایسے اضلاع تھے جہاں پہ کورونا کا ایک کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا تھا, لیکن عید کے فوراً بعد ان 10 اضلاع میں بھی کورونا کے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے. تو یہی ایک خطرہ ہے ہمیں, اس پر میں ایمفیسس اس لیے کر رہا ہوں کہ ایکسپیرینس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا سرج جو ہے جو عید کو شروع ہوا تھا, نہ صرف بلوچستان میں, پورے ملک میں. پاکستان میں بھی عید سے قبل 3 ماہ تک 52,400 کیسز تھے, لیکن عید کے بعد صرف 1.5 ماہ میں اب 2,61,000 کیسز ہو گئے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر عید پہ سرج نہ تھی, لوگ SOPs کا خیال رکھتے تھے, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے, گورنمنٹ کی, ایکسپرٹس کے, ڈاکٹرز کی بات مانتے, تو جو کیسز ہے جس رفتار سے سامنے آ رہے تھے تو اس تناسب سے 1,30,000 کیس ہو سکتے تھے, لیکن اب 2,61,000 ہو گئے, یعنی ڈبل. یہی صورتحال بلوچستان کی تھی. بلوچستان میں الحمدللہ گزشتہ تقریباً اب 1 ماہ پورے ہونے کو ہیں کہ کورونا کے کیسز میں ڈکلائن نمودار ہوئی ہے, اور کیسز جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں, تنزلی کی طرف جا رہے ہیں, اس میں کمی آ رہی ہے. اور اس کمی پہ میں نے خصوصاً کوئٹہ کے عوام کو ان کو مبارکباد پیش کی. آئی اپریشیٹ کہ انہوں نے SOPs کا خصوصاً خیال رکھنا شروع کیا, کیونکہ 84% کیسز صرف کوئٹہ کے تھے, اب کوئٹہ کے کیسز جو ہے وہ 76% تک نیچے آ گئے ہیں. اسی طرح دیگر اضلاع میں بھی لوگوں نے SOPs کا خیال رکھنا شروع کیا ہے, جس سے قدرے بہتری آئی ہے. اس وقت بلوچستان کے گزشتہ 5 دن کا میں ڈیٹا شیئر کروں کہ گزشتہ 5 دنوں میں بلوچستان کے 20 ڈسٹرکٹس میں کورونا کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا. 4 اضلاع میں صرف 1 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, دیگر 4 اضلاع میں صرف 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں 5 دنوں میں 103 کیسز سامنے آئے. اس کے بعد خوزدار میں 58, تربت میں 26, مستنگ میں 6 اور قلعہ سیف اللہ میں 10. اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان میں کیسز کتنے ڈکلائن پہ ہے. اور اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے چونکہ بلوچستان گورنمنٹ, ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے عوام ہیں ان کو بھی سہولت ملے, جو ٹریڈرز ہیں, شاپ کیپرز ہیں, تاجر تنظیمیں ہیں, ٹرانسپورٹ ایسوسیشن ہیں, ان کا بھی کورونا کے ساتھ ساتھ, تدارک کے ساتھ ساتھ ان کا معیشت بھی چلتا رہے. اسی لیے کل بلوچستان گورنمنٹ نے فوری طور پہ نوٹیفائی کیا ہے کہ جو ٹائمنگ تھی ہماری اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران مارکیٹ کھلنے کے, شاپنگ مالز کھلنے کے, وہ صبح 9 سے 7 بجے تک تھے. اب اس میں ایکسٹینشن کی ہے ہم نے, اس کا ڈیوریشن بڑھاتے ہوئے صبح 9 سے 10 بجے تک رات. یہ ہم نے سہولت پبلک کو بھی, تاجر تنظیموں کو, شاپ کیپرز, ٹریڈرز کو ان میں فراہم کی ہے, کیونکہ عید کا موقع ہے, ان کا سیزن ہے, بزنس ہے, اور انہوں نے کمٹمنٹ یہ کیا ہے کہ SOPs پہ مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. اور وی ہوپ دس ٹائم کہ ایک سرج کی جو کیفیت گزشتہ عید کو آئی تھی اس کا ایکسپیرینس ہمارے سب کے سامنے ہے, تو اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے تاجر تنظیموں میں کمٹمنٹ کی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کریں گے, اور ہم نے ڈیوریشن اس میں اضافہ کر دیا ہے. اور اسی طرح اگر لوگ تعاون کرتے ہیں, SOPs پہ عمل درآمد کرتے ہیں, تو پھر عید پہ انشاءاللہ کسی سرج کی کوئی ایسا موقع سامنے نہیں آئے گا. اور اگر نہیں آتا, چونکہ عید اب پیمانہ ہے, عید کے بعد اگر سرج نہیں آتی, کیسز میں ڈکلائن جاری رہتا ہے, تو پھر اسکولز بھی کھل سکتے ہیں, پھر میرج ہال بھی کھل سکتے ہیں, ریسٹورانٹس میں ڈائننگ کی فیسلٹی بھی اس کو بحال کیا جا سکتا ہے, اور تمام معمولات زندگی جو ہے اس کو ریلیکس کیا جا سکتا ہے. اس میں جمنازیم ہیں, پارکس ہیں, دیگر جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ معمولات واپس ریسٹور ہو سکتے ہیں, پرووائڈڈ دیٹ اگر لوگوں نے جو ایک غفلت کا مظاہرہ گزشتہ عید پہ کیا, اگر اب انہوں نے نہیں کیا. تو یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایک میسج ہے. میں ایمفیسس اس لیے کر رہا ہوں
کہ عید کی جو پرمسرت موقع ہے اس کو خوشیوں میں بدلیں. عید کے بعد جو ہے کسی مشکلات کے سامنے, اور پھر ہم نے خود دیکھا ہمارے بڑے پیارے جو ہے کورونا کے باعث وہ بیمار بھی ہوئے, انہوں نے تکالیف بھی اٹھائے, ان کے اموات بھی واقع ہوئے. اس تکلیف کو, اس پورے پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. گو کہ جو کیسز کم ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک تشویش کی علامت جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ لوگ اپنا ٹیسٹ کرانے بھی کم آ رہے ہیں. یعنی گزشتہ ماہ کے مقابلے میں بھی آلموسٹ 50% ڈکلائن ہے ٹیسٹنگ کنڈکٹ کرنے میں, کیونکہ لوگ سیمپل نہیں دے رہے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ نے مختلف اضلاع میں, کوئٹہ میں مختلف ہم نے سائٹس, مختلف یونٹس ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ فری آف کاسٹ, پہلے بھی ہم نے آپ کو ٹیسٹ کی فیسلٹی فراہم کی ہے, اب بھی فراہم کر رہے ہیں. آپ تشریف لائیں, اپنا ٹیسٹ ضرور کرائیں. بھلے اگر کورونا کم ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اپنے ٹیسٹ کنڈکٹ نہ کرائیں. 1500 ٹیسٹ پر ڈے ہم کنڈکٹ کر سکتے ہیں. کٹس ہیں, سواب, VTM, 5 لیبارٹریز بلوچستان میں ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں, مزید بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں. لیکن ٹیسٹ آپ ضرور کرائیں, کیونکہ اگر ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو پھر پراپر جو ٹریجیکٹری ہے اس پہ ہمیں غلط فہمی کا ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں. تو گزارش یہ ہے 1 سے 17 جولائی تک جو کیسز سامنے آئے ہیں, دیکھیں ہم نے ٹوٹل کیے ہیں اب تک 17 دنوں میں 6228 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں, جن میں 929 جو ہے پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جو بنتے ہیں 15%. اور گزشتہ جون یعنی ایک ماہ قبل اسی پیریڈ میں 1 سے 17 جون تک جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے 15,349 بنتے تھے, 4,271 کیسز وہ پازیٹیو رپورٹ ہوئے, جو بنتے تھے 28%. یعنی گزشتہ جون کے مقابلے میں آلموسٹ 50% آپ کے کیسز کم ہوئے ہیں. اسی طرح شرح اموات میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. مئی کے ساتھ کمپیئر کریں 1 سے 17 میں ہم نے 7,807 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے, 1700 اس میں کیسز پازیٹیو رپورٹ ہوئے, وہ بنتے تھے 22%. یعنی میں 2 ماہ قبل سے بھی ہم بہتر ہیں. اس طرح گزشتہ 2.5 مہینوں میں اس وقت بلوچستان میں جو کیسز ڈکلائن ہے وہ کم ترین اس کی شرح ہے. صرف ایک خدشہ یہ ہے کہ ٹیسٹ کم کنڈکٹ ہوئے, اگر زیادہ کنڈکٹ ہوتے ممکن ہے تھوڑے کیسز بڑھ بھی سکتے تھے, لیکن پرسنٹیج کے لحاظ سے ایک واضح ڈکلائن. اور ایک اور گو کہ اس کا ٹیسٹ سے تعلق نہیں, وہ کیسز جو پازیٹیو رپورٹ ہو گئے تھے, وہ جو ریکوری ریٹ ہے, جو صحت یابی کی شرح ہے, الحمدللہ اس میں بھی پورے ملک میں سب سے زیادہ بلوچستان میں اس میں اضافہ ہوا ہے. 36 یا 38% ہمارا ایوریج ہوا کرتا تھا ریکوری ریٹ, اب وہ بڑھتے بڑھتے 73% تک وہ پہنچ چکا ہے. اور 11,400 ٹوٹل جو کیسز سامنے آئے تھے کورونا کے, اس میں 8,313 پیشنٹس وہ صحت یاب ہو کے چلے گئے ہیں. اور اس طرح 131 اموات واقع ہوئے ہیں. اور اس وقت آج کی تاریخ میں ٹوٹل 2,961 کووڈ کے پیشنٹس بلوچستان میں موجود ہیں, اور جن میں صرف 20 پیشنٹس ہاسپٹلز میں ہیں اور باقی سارے ہوم آئسولیشنز میں ہیں. یعنی ہاسپٹلز میں بھی جو فلو ہے وہ جو ہے آلموسٹ جو ہے 60-70% اس میں بھی ڈکلائن آئی ہے. تو یہ ایک بہت خوشی کی علامت ہے. 1 ماہ پہلے ہم پریشان تھے, لوگ پریشان تھے, پینک تھی, اور کورونا نے ایک بھونچال کسی کیفیت پیدا کر دی تھی. اب اس میں جب ڈکلائن آئی ہے, عوام نے بھی تعاون کیا, گورنمنٹ نے اپیلیں کی ہیں, ہمیں خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اس پہ کان دھرا, اس پہ عمل درآمد کیا. مزید عید پہ عمل درآمد کی گزارش کرتے ہیں. اگر آپ عمل درآمد کرتے ہیں, خصوصاً اس دفعہ مویشی منڈی, مارکیٹ, شاپنگ مال کے ساتھ ساتھ لوگ مویشی منڈیاں بھی جائیں گے, قربانی کا جانور بھی خریدیں گے. گو کہ مویشی منڈیوں میں ہم نے 10 دن قبل ہی نوٹیفائی کر دیا تھا کہ بچے اور بزرگ مویشی منڈی میں انٹر نہیں ہو سکتے. کوئی بھی مویشی منڈی جو ہے وہ مین سٹی ایریا میں وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا, وہ رورل ایریا میں ہوں گے. وہاں پر ہمارے اسپیشل مجسٹریٹ ہم نے اپوائنٹ کیے ہیں, وہاں پر SOPs پہ عمل درآمد وہ یقینی بنائیں گے. ماسک لوگ پہنے. ویسے بھی مویشی منڈی جب لوگ جاتے ہیں وہاں پر چونکہ ڈسٹ اڑتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی لوگ رومال ڈالتے ہیں. تو مزید بھی اس کو میک شور کریں, اور جب لوگ جانور پہ ہاتھ لگائیں گے تو اس کے بعد وہ ہاتھ اپنے ناک منہ تک لے جائیں گے, تو اس میں بھی بہت خطرہ ہے, نہ صرف کورونا کا بلکہ آلسو کانگو کا. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ساتھ سینیٹائزر رکھیں,
بلوچستان گورنمنٹ بھی وہاں پر ہم میک شور کریں گے سینیٹائزر انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے, لوگوں نے صرف اس کا استعمال کرنا ہے, اور اس کے بعد کسی بڑے سرج کا یقیناً خطرہ کم ہوگا, اور یہ سرج نہیں آئے گی تو پھر انشاءاللہ ڈکلائن ہوگا اور کیسز کم ہوں گے. اور اسی طرح امیونٹی بوسٹنگ پیکج بھی ہم شروع کر رہے ہیں, جس سے جو 2900 کے قریب لوگ اس وقت ہوم آئسولیشن میں ہیں, انہیں بھی ان کی امیونٹی بوسٹ کرنے کے بعد مزید جو ہمارا 73% ہے ریکوری ریٹ, یہ مزید بڑھ جائے گی, اور بلوچستان انشاءاللہ ملک کا وہ پہلا صوبہ ہوگا جس میں واضح ڈکلائن نظر آئے گا. لیکن میں اگین گزارش کرتا ہوں ایس او پیز کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اب ایک اور گزارش یہ بھی ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کرائیں, آئیں, سیمپل دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. اسی طرح چونکہ غریب صوبہ ہے, 6 ارب روپے ہم نے ٹوٹل اس کورونا کے آپریشنز میں اب تک بلوچستان گورنمنٹ نے ایکسپینڈیچر کیے ہیں, ریلیزز کیے ہیں, اس میں راشن کے پیسے بھی تھے. 2148 بیڈڈ صرف ہم نے آئسولیشن فیسلٹیز اسٹیبلش کیے, 96 ٹوٹل فیسلٹیز اس طرح کے, 8000 افراد کے لیے 68 ہم نے کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیے, وینٹیلیٹرز میں ہم نے اضافہ کیا, ہمارے جو ڈاکٹر سٹاف ہیں ان کو ہم نے ایکسٹرا بونسز دیے, سرکاری عملے کو بونسز دیے. تو 6 ارب روپے اس کے علاوہ ہم نے آپ کی خدمت میں ہم نے قربان کیا اپنے لوگوں کی خدمت میں, اور 8 ارب روپے ابھی مزید ہم نے پوسٹ کووڈ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ, اور فیوچر میں جو کوئی پینڈیمک ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, کہ سیلاب طوفان آتا ہے, اس تمام صورتحال میں ہم فیوچرسٹک پلان بھی سامنے رکھ رہے ہیں. ہر ایک خدمت کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کا واضح ویژن ہے کہ ان ٹائم ہم نے ایکشن لینا ہے تاکہ جو مشکلات ہیں وہ کم سے کم تر رہے, اور ثابت ہوا سب سے پہلے بلوچستان میں ہم نے یہ رپورٹ کرنا شروع کیا کہ ہمارے کیسز ڈکلائن پہ ہیں, اور انشاءاللہ آپ تعاون کریں گے, یہ ڈکلائن جو ہے ہماری وہ جاری رہے گی. اسی طرح وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے اس ویژن کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بجٹ ہے 118 ارب روپے صرف ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے ہیں. گزشتہ سال 2500 کلومیٹر بلوچستان میں ہم نے روڈ نیٹ ورک میں اضافہ کیا, 2700 کلومیٹر اس سال ہم روڈ نیٹ ورک میں اضافہ کر رہے ہیں, ہاسپٹلز کو ریویمپ کر رہے ہیں, دور دراز ڈسٹرکٹس میں ٹیلی میڈیسن کی سہولت فراہم کر رہے ہیں, جہاں پہ ایک دور دراز کا پیشنٹ جو ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد یا ایبروڈ یا کوئٹہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ ڈائریکٹ ویڈیو لنک پہ وہ کنیکٹ ہوگا اور اس کو ڈائگنوز ہو رہا ہوگا, ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرے گا میڈیسن, اور انشاءاللہ میڈیسن بھی ہم فراہم کریں گے. کوئٹہ بلوچستان کی تاریخ کا پہلا کینسر ہاسپٹل گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہو چکی ہے, اب وہ ٹینڈر ہوگا, اس پہ کام کا آغاز کیا جا رہا ہے. اسکولز, کالجز, تمام سیکٹر کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. 153 صرف پرائمری اسکول کو ہم مڈل میں اپ گریڈ کر رہے ہیں, اور 153 کو ہم مڈل سے جو ہے ہائی اسکول میں اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو ایک خوشحالی کی کیفیت بلوچستان میں انشاءاللہ سامنے رونما ہونی شروع ہوگی. 16,000 سے زائد صرف جابز جو ہے اب انشاءاللہ ہم ایجوکیشن کے شعبے میں یہ ہم پروسیس کرنے جا رہے ہیں. مجموعی طور پہ 6500 نئے پوسٹ اسی بجٹ میں ہم نے کریٹ کیے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہے, انہوں نے ڈائریکشن دی ہے تمام وفاقی محکموں کو کہ بلوچستان کا جو 6% جو کوٹا ہے جابز کا اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اسی طرح کوئٹہ کراچی شاہراہ بائی سپٹمبر جو ہے اس کی جو بڈ ہے وہ انوائٹ کی جائے گی, اور یہ ڈویل کیریج وے بننے کے بعد 200 ارب روپے تقریباً اس کی لاگت آ سکتی ہے. تو یہ وہ پروجیکٹس ہیں ماضی میں کسی نے اس طرف دیکھا بھی نہیں. اس وقت یہ جام کمال صاحب کا یہ ویژن ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے قائل کیا ہے کوئٹہ کراچی خونی شاہراہ کے ایکسٹینشن پہ, انہوں نے اسے ٹاپ پرائیورٹی دیا ہے. اسی طرح اوشا باوران جو سی پیک کا ایک پروجیکٹ ہے, عاصم سلیم باجوہ صاحب کا شکر گزار ہے, اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ دیتے ہوئے انہوں نے پہلے سی ڈی ڈبلیو پی سے ان کا اپروول لیا, اب جو ہے ایکنک نے اس کی اپروول دے دی ہے. 26 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, 4 ارب جو ہے موجودہ کرنٹ فائنینشیل ایئر میں اس کے لیے ایلوکیشن کی گئی ہے. اس کی وجہ سے صدرم بلوچستان میں ایک خوشی کا ایک نیا دور شروع ہوگا, جابز آئیں گے, لوگوں کو روزگار ملیں گے, کنیکٹیوٹی بڑھے گی, ڈیولپمنٹ بڑھے گا, اس سے ٹریڈز بڑھے گا. اسی طرح شکر گزار ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کا کہ وہ کسی بھی تاریخ کے نہ صرف پنجاب بلکہ کسی بھی صوبے کے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جو تسلسل کے ساتھ بلوچستان کی وزٹس کر رہے ہیں, بلوچستان سے ایک محبت کا وہ اظہار کر رہے ہیں.
ہم اس کا شکر گزار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے, بلوچستان کے ساتھ بالکل بارڈرنگ ان کا ڈسٹرکٹ ہے, بارڈرنگ پروونس ہے, اور پھر ایک بلوچ ہونے کے ناطے ان کی جو فیلنگز ہے بلوچستان کے ساتھ, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور انہوں نے تربت میں 100 بیڈڈ جو ہاسپٹل میں فیسلٹی فراہم کرنے کا انہوں نے کمٹمنٹ کیا, اعلان کیا, اس کا شکر گزار ہیں. انہوں نے اسی طرح ایک کمیونٹی سینٹر جو ہے تفتان پہ کنسٹرکٹ کرنے کا ایک اعلان کیا, اس کا بھی شکر گزار ہے. 1 ارب روپے انہوں نے اس وقت کرونا فنڈ میں بلوچستان گورنمنٹ کو فراہم کیا تھا, اس کا بھی ہم شکر گزار ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک خوشحالی کا بلوچستان میں ایک سما, ایک مستقبل, ایک شائننگ مستقبل, ایک برائٹ مستقبل, ایک خوشحال مستقبل, کہ جس میں بلوچستان گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ مل کے جو ہم میگا پروجیکٹ سامنے لا رہے ہیں, اسپیشل اکنامک زون بلوچستان گورنمنٹ شروع کرنے جا رہی ہے, بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, 3 ماربل سٹیز شروع کرنے جا رہے ہیں, تو اس تمام سے جو ہے معیشت کا پہیہ نہ صرف گھومے گا بلکہ وہ تیزی سے وہ چلے گا, اور معیشت ہماری آگے بڑھے گی, جی ٹی پی میں اضافہ ہوگا, روزگار ملے گا, اور انشاءاللہ خوشحالی کا ایک سما شروع ہوگا. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس وبا سے مکمل نمٹنے میں ہم کامیاب ہوئے, اور بلوچستان خصوصاً 1 مہینے سے ہمارے لوگ تعاون کر رہے ہیں, کیسز میں ڈکلائن ہے, مزید عید پہ آپ تعاون کریں, عید سادگی سے گزاریں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے آپ سے گزارش کی ہے, اپیل کیا ہے کہ عید سادگی سے منائیں. پرائم منسٹر صاحب نے اپیل کیا ہے کہ عید سادگی سے منائیں. یہ ایک عید آپ سادگی سے منائیں, SOPs کا خیال رکھیں, کیسز کم ہوں گے, خوشحالی کا دورہ انشاءاللہ شروع ہوگا, اور انشاءاللہ کئی ایک عید آئیں گے. بلوچستان گورنمنٹ خود آپ کے ساتھ آ کے ہم کہیں گے کہ عید جو ہے نا آپ بہتر انداز میں منائیں. ہم